یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ جو ہی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے نیکیوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ گھر کے اندر موجود ہوں یا اپنی دکان پر موجود ہوں یا کسی جگہ سفر کر رہے ہوں، تو اس جگہ کی یہ شان نہیں کہ اس جگہ کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ کو نیکی مل رہی ہو۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے مسجد کو عطا فرمائی کہ آپ مسجد کے اندر کچھ بھی نہ کریں، خاموشی کے ساتھ آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو نیکیاں اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے مسجد کا، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسجدوں کی طرف رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسجدوں کے علاوہ دیگر جو مقامات ہیں لوگوں کا اس کی طرف رجحان زیادہ ہے، چاہے آپ تفریح گاہوں کو دیکھ لیں یا بازاروں کو دیکھ لیں یا کھانے پینے کے مراکز کو دیکھ لیں، کسی بھی مقام کو دیکھ لیں آپ کو رش نظر آئے گی، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری نظر آئے گا اور زیادہ تعداد میں۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ آج مسجد جس کو اللہ نے بھی شان عطا فرمائی اور اللہ کے محبوب نے بھی شان عطا فرمائی، آج اس مرکز کی طرف دن بدن لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے اور نمازی نماز پڑھنے والے تعداد کے اندر وہ چند ہوتے ہیں۔ اب آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر شروع سے جذبہ ہوتا ہے کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرنی ہے۔ شروع میں مسجدوں کے اندر کھچا کچ رش ہوتی ہے، لیکن جوں رمضان مبارک کے روزے گزرتے ہیں رش کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، نمازیوں کی پھر تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں، جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی شان کو بیان فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث پاک جامع الترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہارا گزر جنت کے باغوں کے قریب سے ہو تو کیا کر لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ اب جنت کے باغ کیا ہیں، اس کے اندر کھانا پینا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جنت جو ہے قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا اللہ کے حضور کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم کے اندر جانا ہے، جسم کے ساتھ داخلہ تو اس وقت ہوگا۔ روحانی اعتبار سے
جنت کے اندر بعض لوگوں کی روح جا سکتی ہے، روحانی طور پر وہ جنت کے باغات کا سیر کرتی ہے، لیکن جسمانی داخلہ سب سے پہلے جنت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے اندر جلوہ گری فرمائیں گے، اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جائیں گے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ یہ اجازت عطا فرمائے گا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں سے پہلے یہ اعزاز اور اکرام اور شان اللہ حضور کی امت کو عطا فرمائے گا کہ وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر ان کی جنت کے اندر انٹری ہوگی اور اس کے اندر وہ کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا قیامت تک جو غلام پیدا ہوں گے، اے میرے غلاموں، جب بھی تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے باغوں کا مشاہدہ تو بہت بعد میں ہونا ہے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گزر ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ کھا پی لینا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وما ریاض الجنتی، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے یہ تو فرمایا ہے کہ جنت کے باغوں میں داخل ہو تو یہ کام کر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ تو آقا آپ ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ قال المساجد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے باغ جو ہیں وہ مساجد ہیں۔ کیا ہیں؟ کتنی بڑی یہ شان ہے کہ دنیا کے اندر اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے باغوں کے اندر چلا کروں تو کہاں آ جائے؟ مسجد کے اندر آ جائے۔ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہہ سکتے ہیں، آپ جس وقت گھر جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جنت کے باغوں کی سیر کر کے آیا ہوں، وہاں پر اتنی دیر کے لیے بیٹھ کر آیا ہوں اور وہاں کچھ کھا پی کر بھی آیا ہوں۔ گھر والے بڑے پریشان ہو جائیں گے یہ کون سی باتیں کر رہا ہے، تو پھر آپ یہ رسول اللہ کا فرمان سنائیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ وہ مساجد ہیں۔ جو بندہ مسجد کے اندر بیٹھتا ہے وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ کس کی سیر کر رہا ہے؟ آج بندے کو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جنت کے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک ایسا خصوصی پیکیج عطا فرما دیا کہ تم جنت کے اندر جسمانی طور پر جانا چاہتے ہو، جسمانی طور پر جو میں نے اعلیٰ قسم کی جنت تیار کی ہے تو اس کی پریکٹس کے لیے تم روزانہ مسجد کے اندر جایا کرو، کیونکہ مسجدیں جو ہیں یہ بھی جنت کے باغات ہیں۔ جنت کے کیا ہیں؟ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے باغات مساجد ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور نے کیا فرمایا کہ ان باغات میں جب جاؤ تو کھا پی لیا کرو۔ اب کھانے سے اور پینے سے مراد قربان جائیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے، انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا تو ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ قیامت تک کے لیے ہمیں ان چیزوں کی وضاحت کا پتہ چل گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَمَرَّتْعُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کے اندر چرنا کیا ہے؟ چرنا، کھانا پینا کیا ہے؟
قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باغات کے اندر چرنا کھانا پینا یہ ہے کہ جو نمازی مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ ذکر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو یہ کہتا ہے تو اس کی حیثیت یہی ہے کہ وہ جنت کے باغات کے اندر کھا پی کر آیا ہے۔ کیسا یہ خصوصی عظمت و شان کا سلسلہ اللہ نے ہمارے لیے تیار فرمایا کہ ہم جنت کے باغات کے اندر بھی آتے ہیں اور روزانہ آ کر وہاں سے کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور کھانا پینا ظاہری نہیں ہے، اس کا پھر مطلب یہ ہوا، اس حدیث پاک سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جس طرح انسان کا کھانا وہ ظاہری ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا کھانا باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری کھانے سے جسم کے اندر قوت آتی ہے، جسم کے اندر ترقی ہوتی ہے، جسم پھلتا پھولتا ہے، اس کی نشو و نما کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو باطنی غذا ہے، باطنی غذا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ باطنی کھانا پینا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو بندہ جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اتنی ہی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر کس رزق کا تذکرہ کیا گیا؟ باطنی رزق کا تذکرہ کیا گیا کہ جس وقت تم جنت کے باغات میں جاؤ تو کھایا پیا کرو۔ اب کھانے پینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر پورا ایک کھانے پینے کا سسٹم لگا ہو کہ بندہ وہ یہی کہے نمازی گھر سے اس کی چھٹی ہو جائے کھانے پینے کی کہ میں نے اب گھر سے کھانا نہیں، کیونکہ کھانے کا اہتمام کہاں ہے؟ مسجد کے اندر۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مسجدوں کی شان ایسی ہے کہ یہاں ظاہری رزق بھی ملتا ہے، بندہ یہاں پر ظاہری طور پر بھی لنگر تناول کرتا ہے، محافل کا اہتمام ہوتا ہے، باطنی رزق تو روزانہ ہی مل رہا ہے اور ظاہری بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے، ظاہری بھی کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ اور مسجد کی حاضری کی برکت سے جو ظاہری رزق ہے جو بندے نے باہر جا کر کمانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق کی آسانی کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ جو بندہ مسجدوں کو کیا کرتا ہے؟ آباد کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جب بھی تمہارا گزر کہاں سے ہو، جب بھی تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں سے کھا پی لیا کرو۔ اور بتایا گیا جنت کے باغات وہ کیا ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں، اور اس کے اندر کھانا پینا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات کے اندر بیٹھ کر کھا پی رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ شان ہے مساجد کی کہ مسجد کے اندر بندہ موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرماتا ہے۔ اب یہ دوسری روایت ہے جس کو سنن ابی داؤد کے اندر روایت کیا گیا۔ آج یہ میرا موضوع فضائل مسجد اس وجہ سے ہے کہ آج ہمیں یہ پتہ ہو کہ مسجد کا مقام کیا ہے۔ آپ مسجد کے اندر کوئی نیک کام کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، مسجد کے معاملات کا اہتمام رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی آپ کو برکتوں سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب اس روایت کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، رجل
کہ 3 شخص ہیں جن سب کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ آج کوئی کہتا ہے او یار تو نے پریشان نہیں ہونا، تمہارا ضامن میں ہوں، تمہیں کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس نے ضمانت لی ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ کہتا ہے یار میں نے تمہیں پہلے کہا تھا لیکن اب حالات اجازت نہیں دیتے، اب حالات اجازت نہیں دیتے، میں آپ سے یار معذرت کرتا ہوں، میں آپ کی ذمہ داری اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر بڑے بڑے ذمہ داری اٹھانے والے بھاگ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی زمان میں ہیں، کہ جن کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ کے، اب آپ نے سننا ہے وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں کہ جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، وہ اللہ کی زمان میں ہے۔ کس کی زمان میں ہے؟ اللہ کی زمان میں ہے، اس کا سلسلہ جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آج ہماری پاکستان فوج جو ہے یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کا خصوصی ذمہ انہیں حاصل ہے کہ یہ دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ جس شخص کا ذکر ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے وہ خدا کی ذمہ کرم کے اندر ہے، یہاں تک اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے۔ اس کو موت آ جائے تو جب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لگا ہوا ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جب اس کا وصال ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما لے۔ اور اگر میدان جہاد کے اندر زندہ واپس اپنے گھر کو آتا ہے، غازی بن کر آتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اجر و غنیمت کا مال لے کر واپس آتا ہے، یعنی اللہ پھر بھی اس کو محروم نہیں کرتا کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ غازی اسلام کی شان کیا ہے کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر وہ جاتا ہے، اگر شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے، اور اگر زندہ واپس آ جائے پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ شہید ہو جائے تو اس کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر سیر کرتی ہے، اس کی روح کہاں سیر کرتی ہے؟ اور اگر واپس آ جائے تو مال غنیمت بھی ساتھ لے کر آتا ہے، نیکیاں تو ملتی ہی ہیں، ساتھ ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ مال غنیمت میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا شخص کہ جو اللہ کے ذمہ کرم پر جس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، حضور نے فرمایا ایک وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے کہ یار میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جتنے بھی یہاں پر نمازی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کی زمان میں ہے؟ اللہ کی زمان میں۔ کتنا بڑا خصوصی پیکج جو ہے، ہمیں 5 ٹائم ملتا ہے۔ فجر کے لیے آ رہا ہے اللہ کے زمان میں ہے، ظہر میں آ رہا ہے اللہ کے زمان میں ہے، عصر میں آ رہا ہے اللہ کے زمان میں ہے، مغرب و عشاء میں آ رہا ہے اللہ کی زمان میں ہے۔ کتنی شان ہمارے معاشرے کے اندر مسجد کی ہے، کتنا بڑا کردار مسجد کا ہے کہ بندہ اپنی دکان سے نکلتا ہے
تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ نمازی دکان سے چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زمان میں آ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں سلام سے جائے۔ کس سے جائے؟ سلام سے جائے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا گھر وہ سلامتی سے پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باہر جب تک رہا اللہ کی زمان میں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ اس کو دوبارہ گھر کے اندر لوٹا دیا۔ اب اس حدیث پاک کے مطابق کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، اس مسجد کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور آج ہم نے ان بیانات کو سن کر آج ہم نے یہ نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم مسجد کی حاضری کا اہتمام رکھا کریں گے۔ بڑی آواز کم آئی ہے، اونچی آواز سے کہ انشاءاللہ العزیز آپ جتنا وقت یہاں پر گزاریں گے آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع۔ ابھی جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ روایت جو ہے احادیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جامع الترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے ان کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو۔ تو جو اندھیری رات کے اندر کس کی طرف چل پڑا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا ہے، مسجد کی طرف چل پڑا ہے، تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کس کی؟ جنت کی خوشخبری۔ اور جنت کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قیامت کا جس وقت دن ہوگا بڑے بڑے لوگوں کو پر ہولناکی کا سلسلہ طاری ہوگا، اور اس وقت وہ لوگ جو دنیا کے اندر اندھیرے کے عالم میں مسجدوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، اپنے گھروں سے نکلتے تھے، بستروں کو چھوڑتے تھے اور جا کر مسجد کو آباد کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس جانے کو قیامت والے دن روشنی کا ذریعہ بنا دے گا۔ میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نور کی روشنی عطا فرمائے گا۔ کس کی روشنی عطا فرمائے گا؟ نور کی روشنی عطا فرمائے گا، کہ جو کیا کرتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اندھیرے اندھیرے مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلواتکم ولا تتخذوها قبورا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو، یہ نہیں ہے کہ بندہ ساری نمازیں مسجد کے اندر ادا کرے
اور گھروں کے اندر ذکر اذکار کا سلسلہ نہ رکھے۔ اب اس کے تحت شارحین یہ فرماتے ہیں فرض نماز جو ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ کیا کرے؟ فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرے، اور اس کی سنتیں نوافل جو ہیں وہ جا کر گھروں میں جا کر پڑھے، تاکہ اس کی پھر برکت کیا ہوگی؟ گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں ان کو نماز کی طرف رغبت ملے گی۔ جب گھر کا سرپرست جو ہے وہ گھر کے اندر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو بچہ چھوٹا سا دیکھے گا، اس کو بھی رغبت ملے گی کہ میں بھی نماز ادا کیا کروں۔ اور ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، باپ نماز پڑھا ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر وہ بھی جناب والا اس کو نماز نہ بھی پڑھنی آتی ہو، جب وہ سجدہ کرتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سجدے کے اندر پورا ہی لیٹ جاتا ہے، اس کو نہیں پتا میں نے سجدے کے اندر پاؤں کس طرح رکھنے ہیں۔ لیکن وہ جو باپ نماز پڑھ رہا ہے اس افعال کے اندر، اس کام کے اندر کتنی کشش ہے کہ وہ فعل جو ہے جا کر بچے کی قوت حافظہ پر جا کر مؤثر ہوتا ہے اور بچے کو رغبت ملتی ہے۔ اور اگر باپ نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ کے اندر اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور آنکھیں بند کر کے وہ تسبیح پر اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچے بھی بعض دفعہ اگرچہ باپ گھر میں نہ بھی ہو تسبیح پکڑ کر مصلی بچھا کر وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ نگاہ تھی میرے آقا علیہ السلام کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک معاشرے کے اندر گھر کا ماحول بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کس طرح نہ بناؤ کہ تم اپنے گھر کے اندر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج گھر کے اندر ٹی وی پر فلمیں ڈرامے تو دیکھے جاتے ہیں، گھروں میں باقاعدہ گانے بجانے کا سلسلہ ہوتا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں۔ اور آج صرف یہ ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، صبح اٹھنا ہے تو تلاوت لگا دینی، صبح اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تلاوت لگا دینی ہے۔ اور ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اب انشاءاللہ العزیز سارا دن کیا ہوگا؟ برکت کے ساتھ گزرے گا۔ جو ہی کیا ہوتا ہے تلاوت وقت 1-2 گھنٹے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹی وی پر شیطانی کام شروع ہو جاتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو، آگے سے کہتے ہیں نہیں صبح صبح میں تلاوت لگاتا ہوں، صبح صبح میری روزانہ کی روٹین ہے کہ میں سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ سنتا ہوں۔ یہ کون سا کام ہے؟ رحمان کو بھی راضی کرو اور شیطان کو بھی کیا کرو؟ 2 کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا رحمان راضی کر لو یا شیطان کو راضی کر لو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے وہاں بھی اگر بہت زیادہ بندہ بھی اپنے آپ کو مذہبی بنانا چاہے تو وہ کیا کر دیتا ہے، بعض دفعہ سپیکر کے اندر تلاوت کروا دے گا، نعت پڑھا دے گا، لیکن اس کے بعد پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ پھر لوگ پھر بھی کہتے ہیں نہیں شادی کے اندر ماشاءاللہ آغاز ہم نے کس سے کروایا تھا؟ تلاوت کلام پاک سے۔ یہ قرآن کی بے ادبی و توہین ہے، یہ قرآن کی کیا ہے؟ اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو بھی ساتھ رکھا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، اور دین ہی ہماری دنیا بھی ہے۔ یقین کریں اگر دین کا بندہ مطالعہ کرے تو جو شیطانی دنیا ہے، شیطانی دنیا سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کو رہنے کے طریقے عطا فرمائے، اگر اس کے اندر بندہ رہے تو اس کے اندر زیادہ مزہ ہے، اس کے اندر زیادہ برکت ہے۔ لیکن بندہ اس چیز کو سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ساتھ تلاوت بھی کروا لی ہے اور ساتھ ساتھ وہ دوسرا کام بھی ہو رہا ہے تاکہ دونوں کام ہو جائیں، اور یار اگر یہ کام نہ کیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ الامان والحفیظ ہیں، کون ہیں؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر ان کو آپ کہیں کہ شادی بیاہ نے کرنی ہے، اگر آپ نے وہ سلسلہ کرنا ہے تو آپ نعتیں لگا لیں،
تلاوت لگا لیں، آگے سے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا ختم ہو رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے تو شادی بیاہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہاں پر کوئی وہ نہیں کر رہے، چلیسمے کا ختم معاذ اللہ نہیں کر رہے. یعنی لوگوں کا یہ رواج یہ بن چکا ہے کہ تلاوت ہو گئی، نعت ہو گئی، بیان ہو گیا، یہ صرف کس پر ہوتا ہے؟ مرنے پر ہوتا ہے. کوئی بندہ چلے جائے تو اس پر یہ کام ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر. حالانکہ بندے کا پتہ ہی اسی وقت چلتا ہے کہ چاہے وہ حالت غم کے اندر ہو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرے، اور چاہے حالت خوشی کے اندر ہو اللہ نے اپنے بندے کو خوشی دی ہے. خوشی کون دیتا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ کوئی خوشی خرید کر لے کر آئے. کوئی بندہ جو ہے نہ مال کے ذریعے خوشی خرید سکتا ہے. یہ اللہ کرم کرتا ہے تو اپنے بندے کو خوشی کی نعمت عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ تو بندہ وہی ہے حالت خوشی کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کرے اور حالت غمی کے اندر بھی اپنے رب کو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اس کی بعض علماء محدثین اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ نمازیں پنجگانہ مسجد کے اندر ادا کرو بما ان کی سنتیں و نوافل کے. جس طرح آج کل ہوتا ہے ہم ساری نماز پڑھ کر جاتے ہیں، اور کچھ نمازیں مثلاً نماز تہجد ہے، نماز اشراق اور چاشت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر نوافل ہیں، اس کا رواج جو اپنے گھروں میں بنائیں اپنے. اور اس کے اندر بھی ایک بہترین سلسلہ ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے. گھر میں ریاکاری کا نظام کم ہوتا ہے بنسبت مسجد کے اندر، کیونکہ مسجد کے اندر اس کے گھر والے صرف نہیں ہوتے، پورے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہونے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو بندہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر نماز تہجد کی ادائیگی کرتا ہے، نماز اشراق و چاش کی ادائیگی کرتا ہے، تو گھر کے اندر ریاکاری کے چانس کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی کیا کرو؟ نمازوں کا اہتمام کرو، تاکہ اس نماز کے اہتمام کی برکت سے کیا ہو؟ گھروں کے اندر رحمت کی جلوہ گری ہو، گھر کے اندر برکتیں ہوں. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خیر و برکت ہو. تو خیر و برکت صرف اور صرف کس کے اندر مل سکتی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مل سکتی ہے. اللہ کی یاد کے علاوہ برکت کا کوئی سلسلہ. تو آگے ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ بندے کے لیے نمازوں کا اہتمام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. روزہ رکھنا بھی اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً اگلا جو جمعہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ رمضان مبارک کی برکتوں کا وہ جمعہ ہوگا، جس کے اندر ہم رمضان مبارک کی برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوں گے اور جمعے کی برکتیں بھی کیا کر رہے ہوں گے؟ سمیٹ رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سے تیار کریں اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام مسجد کے اندر شروع کر دیں. فرضوں کی ادائیگی کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 27 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 500 کے مطابق بھی ثواب چلے جاتا ہے. 500 نمازوں کے مطابق جتنی بڑی مسجد ہوگی اس کے مطابق جو ہے اس کو کیا دیا جائے گا؟ ثواب کی کیفیت دی جائے گی. اور اگر اسی مسجد کے اندر صف کے اندر اللہ کا ولی آ جائے تو اس اللہ کے ولی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے. پتہ نہیں ہوتا نا کہ جماعت کے اندر کون کون شامل ہے. اسی وجہ سے ایک بندے کی برکت سے بعض دفعہ پوری جماعت کی نماز کا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. اور اتنا خصوصی یہاں پر نظارہ ہوتا ہے، بندہ مومن جماعت کے اندر صف کے اندر کھڑا ہے،
جب وہ قرات شروع کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نمازی کے ساتھ فرشتے اتنا پیار کرتے ہیں اپنا منہ جو ہے فرشتے نمازی کے منہ پر رکھ دیتے ہیں. کیوں کہ یہ نمازی جو ہے اسی منہ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے, فرشتے ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں اور نمازی کے ساتھ بڑے مانوس ہوتے ہیں, نمازی کے ساتھ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے اندر شیطان بھی آ جاتا ہے, اگر فرشتے آتے ہیں تو شیطان بھی آتا ہے. شیطان حضور نے فرما دے میرے آقا کو نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر ہے, ہمیں نظر نہیں آتا مسجد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں جس وقت تم مسجد کے اندر صف کے اندر کھڑے ہو تو تم نے کندھوں کے ساتھ کندھا ملانا ہے, درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی خلا ہوا تو تمہیں نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس خالی جگہ کے درمیان جو ہے وہ شیطان گھس جاتا ہے. کون گھس جاتا ہے؟ شیطان گھس جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑی سستی ہے, یقین کریں بعض دفعہ حیرانی ہوتی ہے, پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے, لوگ پیچھے بے فکر ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ اگلی صف کے اندر جگہ خالی, اس کو جا کر کیا کریں, اس کو پورا کریں. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کے اندر صف کی کشادگی کو پورا کرتا ہے کہ جہاں پر جگہ خالی ہو فوراً آگے بڑھ کر اس کو پورا کرتا ہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. بخشش کا یہ خصوصی انعام ہے. یہ اس وقت قدر ہوگی جس وقت حشر کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بخشش کا ٹکٹ مل جائے تو اس کا ذریعہ کیا ہے کہ صف کے اندر جو کشادگی ہو اس کو فوراً پورا کیا جائے. تو آج کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے صفوں کو کیا کرنا ہے, مکمل کرنا ہے.